الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، صلہ رحمی کے اتنے فضائل اور فوائد ہونے کی وجہ سے ہر شخص یہ چاہتا ہوگا کہ وہ ان فضائل اور فوائد کو حاصل کر سکے، لیکن ان فوائد اور فضائل کو حاصل کرنے کے لیے صلہ رحمی کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ حالانکہ صلہ رحمی کا ایک مفہوم عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر رشتہ دار صلہ رحمی کریں تو اسے صلہ رحمی کی جائے، اگر وہ اچھا برتاؤ کرے تو اسے اچھا برتاؤ کیا جائے، اگر وہ احسان کرے تو ان سے احسان کیا جائے، اگر وہ ملنے آئے تو ان سے ملنے کے لیے جایا جائے، اور اگر وہ کچھ دے تو انہیں دیا جائے۔ حالانکہ یہ مفہوم بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ تو ایک طرح کا بدلہ ہے۔ اگر وہ حسن سلوک کرے تو ان سے حسن سلوک کیا جائے، اور اگر نہ کرے تو ان سے بھی نہ کیا جائے۔ صلہ رحمی کا یہ مفہوم درست نہیں۔ درست مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ قطع رحمی کرے تو ان سے صلہ رحمی کی جائے، اگر وہ بدسلوکی کرے تو ان سے اچھا سلوک کیا جائے، اگر وہ نہ دے تب بھی انہیں دیا جائے۔ الغرض یہ کہ رشتہ دار صلہ رحمی کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں اپنی طاقت کے مطابق انسان اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5991، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے قطع رحمی کی جائے تو پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ بدلے میں صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ مثلا رشتہ دار اس سے ملتا ہے تو یہ بھی اس سے ملتا ہے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو یہ بھی اس سے نہیں ملتا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ نہ ملے تو بھی اس سے میل ملاپ رکھے، تب جا کر یہ صلہ رحمی کرنے والا کہلائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے حوصلہ سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2558، لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك۔ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو گویا تو ان کے منہ پر گرم راکھ ڈالتا ہے، اور جب تک تو اسی طرح کرتا رہے گا تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک حمایت کرنے والا رہے گا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی چند خصلتوں کی وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کی طرف نہ دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے بڑا ہو، اور اس شخص کی طرف دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے چھوٹا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں مسکینوں سے محبت کروں، ان سے قریب رہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں، چاہے میرے رشتہ دار مجھ سے منہ کیوں نہ موڑ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہ کھاؤں، اور یہ کہ میں حق بات کہہ دوں چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح یہ وصیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ سے زیادہ پڑھو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 2525۔ جبکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے فضیلت والے اعمال کے متعلق بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حدیث نمبر 2536، یا عقبۃ صل من قطعک واعط من حرمک واعرض عمن ظلمک وفی روایت واعف عمن ظلمک۔ اے عقبہ، اس سے صلہ رحمی کرو
جو تم سے قطع رحمی کرے، اور اس کو دو جو تمہیں محروم رکھے، اور اسے اعراض کر لو جو تم پر ظلم کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سے درگزر کرو جو تم پر ظلم کرے۔ محترم ناظرین، ان تمام روایات اور احادیث سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صلہ رحمی کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور محترم ناظرین، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔